بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت پڑھی ہے۔ اس طرف سے ذہنوں کو ادھر مبذول کرائیں کہ لوگ زیادہ کیوں آ گئے اور وقت سے پہلے کیوں آ گئے۔ یہ اس لیے آ گئے کہ آج کا جو جمعہ ہے اس کا عنوان ہے سیرت ابراہیمی کے وہ پہلو جو قربانی سے پہلے سوچنے کے زاویوں میں جن کو محفوظ کرنا لازمی ہے۔ ہم جواب دیں، ایک تو یہ بات تھی، دوسرا عالمی طور پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے تو اس لیے آپ ادھر بھی دیکھیں میری بات کی طرف بھی، خود ہی نہ دیکھیں کہ بھائی اتنی مخلوق خدا اس گرمی میں وقت سے پہلے کیوں آ گئی اور اتنے زیادہ کیوں آ گئی۔ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے اور یہی جمعہ ہے، دوسرے جمعے تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ان 14 پہلوؤں کو اپنے سوچنے کے زاویہ میں محفوظ رکھنا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے اور عملی مشق کرنی ہے اور ماحول سے تائید کرانا ہے کہ میں عید الاضحیٰ منا رہا ہوں۔ یہ اہم مسئلہ تھا۔ اس اہم مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر یہ لوگ زیادہ تر اس لیے آئے، ورنہ غریبی تھی، گھروں میں بیٹھے تھے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ، قرآن پاک کا طرز بیان یہ ہے کہ جہاں بھی وَإِذْ آتا ہے الف لام میم سے والناس تک، جہاں بھی وَإِذْ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یاد کرو۔ اس قرآن پاک کو پڑھو، یہاں سے آگے کیا بول رہا ہے وہ بھی یاد کرو اور جو اس جملے کے بعد آ رہا ہے وہ یاد کرو۔ وَإِذْ یاد دہانی کے لیے، وَإِذْ یہاں وَإِذْ آیا، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو وہ وقت جب آزمایا ابراہیم کو رب العالمین نے بکلمات، چند کلموں کے ساتھ، بکلمات، آپ سمجھیں کہ 14 باتیں کدھر سے نکالی۔ مفسرین سے پوچھ رہے ہیں کہ بکلمات سے کیا مراد ہے۔ بکلمات چند کلموں کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، چند اصولوں کے ساتھ، چند ضابطوں کے ساتھ، چند بنیادی اصول، ان بکلمات کے ساتھ میں نے آزمایا۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اس کے بدلے میں رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام، پیشوا، مقتدا اور بڑا بنانے والا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے اب درخواست کی اللہ میری اولاد بھی میرے ساتھ اس مقتدائیت میں، اس امامت میں، اس خلافت میں، اس نیابت میں شامل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا عہدہ نہیں پہنچتا، میری یہ منصب ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ تھا سادہ سا ترجمہ، بات کریں گے ترجمہ۔ اب سیرت ابراہیمی کا جو پہلا پہلو ہے اس پر کچھ بات ہوئی تھی، میں آتے یہ تو وقت 20 منٹ تو سارے ہیں، اس میں 14 باتوں کی آیتیں ہی پڑھ سکتا ہوں، میں آیتیں پڑھوں کوشش کرتا ہوں اور اسے نوٹ کریں، آپ جگہ دیکھ لیں کہ ہیں یا نہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات سیرت ابراہیمی کا بڑی عید کی تیاری کے لیے، عید الاضحیٰ کی تیاری کے لیے تعلیمی پہلو ہے۔ تعلیم کے لیے مرکز بنائیں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں اور وہاں بچوں کو جمع کریں، یہ ہے پہلا پہلو۔ میں آج پڑھتا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی تعمیر کی بنیادیں اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، یہ بیت اللہ، یہ ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے بیت اللہ، اور بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور ساتھ تعاون کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور پڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ، اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ۔ اور امتحان پھر کون لے گا؟ آگے صورت ممتحنہ میں آیا، اولئک
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحان فرض دیا، مطلب دینی ادارہ بنایا، بیت اللہ نام ہے، بنانے والے خلیل اللہ ہیں، تعاون کرنے والے ذبیح اللہ ہیں، اور پڑھانے والے رسول اللہ ہیں، اور پڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ ہیں، امتحان پر اس نے دیا۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہاں اس ادارے میں پڑھنے والوں کا بندوبست بھی کریں، یہ اپنی یاد رکھیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری اولاد کو، یہ ہے دوسرا پہلو، اولاد کا بندوبست کریں، ورنہ یہ کل ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف ہاتھ اٹھائیں گے قبر کے پاس کہیں گے یہ تمہارے پلان قبر دیں، یہ رسوٹا لگائیں گے اور کہیں گے میرے باپ کی کب آگے، تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، سکھائی نہیں ہے۔ دو، تیسری بات یہ کہ وہاں پڑھانے والا کوئی ہو، تو اگلی یاد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں پڑھنے والا بھی بھیج۔ یہ مدرسہ میں نے بنایا، پڑھنے والے میری اولاد، پڑھانے والا بھیج، تو رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ۔ اب چوتھا جو پہلو ہے وہ ہے نصاب، وہاں پڑھایا کیا جائے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یہ ہے نصاب۔ قرآن کی آیاتیں پڑھی جائیں۔ اب نصاب مدارس تو ہیں ہی نہیں، چلو یا نہیں کبھی، لیکن جو ہے نصاب ادر کیا ہے یہ پتہ بھی کیا ہے نہیں کیا، یہ دینی مدارس کی بات کرتا ہوں میں، دینی مدارس کی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کا تعاقب بھی کرو، پڑھتے ہیں کہ ویسے بیٹھے ہوئے، یہ موبائل دیکھتے ہیں، یہ کچھ پڑھتے بھی ہیں، یہ دیکھنا بھی ہے، اس لیے کہ وہ ایک مصیبت عظمیٰ تو آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت تو ہے نہیں نا، وہ آئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اس لیے پہلے پارہ کا آخری رکوع ہے اس تعاقب اور ان کا پیچھا کرنا اور ان کی تحقیق کرنا کہ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں ہے، اس کے لیے تین باتیں یہاں آئیں۔ نحن لہ مسلمون، ہم اس کی پیروی، اس کی تابعداری کرنے والے ہیں، یہ اقرار لیں اپنے بچوں سے۔ بڑی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، صرف کو سرخی پاؤڈر میں گزارا کرنا ہے کہ کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو بچوں کو بٹھا کر ان سے وعدہ لینا پڑے گا، نحن لہ مسلمون، ایک۔ دوسرا وعدہ نحن لہ، یہ آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، نحن لہ عابدون، دو۔ تیسرا وعدہ ان سے وعدہ لیا، نحن لہ مخلصون، تین۔ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون، یہ تین وعدے ان کا تعاقب کرو۔ یہ پتہ نہیں کتنے گنتی آپ بھی کریں، 4-5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پھر اپنے باپ کو بھی دیکھیں، بڑوں کو بھی دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ اگر بیٹھے سے ہم کہتے ہیں کہ سبق پڑھ، قرآن سامنے کھلا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو کہ سامنے ایک مصیبت موبائل کی آئی ہوئی ہے، تو اب باپ کو دیکھیں، اگر وہ بھی یہ کام کر رہا ہے تو اصلاح قدر سے ہوگی۔ اس لیے باپ کی بات آئی 7ویں پارے میں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، نہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، تبصرہ کیا اس کے ساتھ، تو ان کو معبود بنا رکھا ہے، اور بنا رکھا ہے تو یاد رکھ میری بات، انی اراک، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میری قوم بھی ہے، یہ 7ویں بات ہے، وقومک، تیری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، تم تو بڑے گمراہ ہو۔ قربانی کرنی ہے تو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، مطالبہ اور تقاضا ہے، باپ کو بھی کہہ دو کہ انی اراک فی، میں تو اس کی بندگی کر رہا ہے، اور معنی یہ کر رہا ہے کہ میری قوم یوں کر رہی ہے، تو انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو بھی گمراہ ہے اور تیری ساری قوم گمراہ ہے۔ یہ 8ویں بات ہے کہ 7ویں ہے۔ آگے پھر یہ کہ سیرت ابراہیمی کو مناؤ۔ چلو بچوں سے تو ہم کہیں گے، وعدہ لے دیں گے نحن لہ مسلمون، لیکن ابا جان سے کہیں گے انی اراک، تو بھی گمراہ ہے، تیری قوم گمراہ ہے، یہ کیا، یہ نئے ملا، نئے مسلم، یہ عجیب بات بتا دیں۔ ہم اپنے باپ سے کہیں تو گمراہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پڑھو جو سورۃ ممتحنہ، کہ تو پابند ہے اس بات کا، اگر تو عید بناتا ہے
اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ دل کی گہرائیوں میں گیا ہے، سرتی کی زاویوں میں اگر آیا ہے اور مہمان بن کر جانا چاہتا ہے تو پڑھ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے تو بہترین نمونہ تو سیرت ابراہیمی ہے۔ باپ کو کہنا پڑے گا، بیٹوں کا پیچھا کرنا پڑے گا، مدرسہ بنانا پڑے گا، مدرسہ تلاش کرنا پڑے گا، ان کا تعاقب کرنا پڑے گا۔ رہی یہ کہ پھر اوپر والے خبر ہو جائیں گے، وہ خبر ہوئے تو وہ تو شیطان کے ایجنٹ بلکہ ابلیس کی روحانی اولاد ہے، وہ آ کر رکاوٹ ڈالیں گے۔ اللہ نے یہاں سے عجیب طرح سمجھایا، واہ میرے اللہ، ہمارے ان کی بے ایمانی پر بھی قربان جاؤں، تیری مہربانی پر بھی قربان جاؤں۔ فرمایا الم ترى، یہ 8ویں بات ہے، الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم نے کہا بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بیٹی بیٹیاں وہ دیتا ہے، رزق وہ بڑھاتا ہے، سب کچھ کون کرتا ہے؟ کون دیتا ہے بیٹے؟ واہ میرے اللہ، تیرے قرآن نے عجیب فیصلہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کے لیے ہے ساری کائنات کی سلطنت، چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹی دیتا ہے، نہ دے تو يَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کہتا رہا ہے کہ بابا شاہ کمال تو پتر دمی رضا اللہ تو شرنی جیسا نالو نال پڑھتا رہا ہے، لیکن ادھر سے اگر نہیں ہے دینے والا تو وہ ہے یجعل لمن یشاء عقیما۔ یہ عقیدہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کی تیاری کے سلسلے میں۔ اگر بڑا حکومت سامنے آ جائے، یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسئلہ چبھتا ہے کہ باپ کو آدمی کہے کہ انی اراک و قومک، ابا جان تو بھی تیرے ساری قوم پکے گمراہ۔ یہ عجیب بات ہے، یہ نئے ملا نئی بھائی کا عجیب بات کر دی ہے، باپ کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ کہ بھائی میں ان کی متوں کی کیا رہا بات، میری اس پر پوری صورت آئی، اس کا نام ہے صورت مریم، اور اس کا ایک پورا رکوع ہے، اور الہ العالمین نے امام الانبیاء کو پابند کیا ہے، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو اس رکوع کو سنائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آپ عربی گرامر میں صفت میں تو دیہاتوں سے آیا ہوں سیکھنے کے لیے۔ لما جواب طلبی کے لیے آتا ہے، لما کیوں، تو ابا جان ان کی بات کیوں کرتا؟ وہاں تو یہ تو کرتا ہے وہ اس کے بارے میں، اور یہاں تو کیوں کرتا ہے؟ جواب دے، لما تعبد ما لا يسمع، یہ پورا خطبہ ہے سورۃ مریم میں، کیا وہ بات کرتا ہے ان کی جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، مصائب دور نہیں کر سکتے؟ لیما کیوں، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ خطبہ جا رہا ہے اور عجیب پیارے انداز سے جا رہا ہے، ادھر سے یا ابتے ہے، ادھر سے دھمکیاں ہیں۔ ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے، اپنے اپنے طرزوں کو دونوں، اپنے اپنے فرضوں کو دونوں ادا کرتے رہے۔ یہ ادھر سے یا ابتے کہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یا ابتے انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جان ہم نے اس گھر میں رہنا ہے اکٹھے، تو میرا ابا ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، یہاں ہم نے کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، سونا جاگنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ آپ کا وہ عقیدہ ہے مشرکانہ، میرا یہ عقیدہ ہے انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس تو علم آ گیا ہے، ما لم یاتک، تو مشرک ہے۔ باپ کو بھی کہنا ہے مشرک، اگر شرک کرتا ہے باپ، دادا ہو پردادا ہو جو مرضی ہو، تو ما لم یاتک، تیرے پاس تو نہیں آیا علم۔ اب یہاں ہم نے رہنا ہے تو یہ تو جنگل ہوگا ہر وقت،
میں ایک بات کروں گا وحدانیت کی بات، آپ تو شرک کی باتیں کریں گے تو یہ ڈبل ہوگا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب جان ہونا کیا چاہیے؟ یہ ہم کیسے رہے؟ اب ایسے ہونا چاہیے۔ باپ تو چپ ہے نا، اس کے بعد تو پروگرام ہے ہی نہیں۔ ابراہیم سے ہم کہتے ہیں فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے پر لگاؤں گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک، آگے بھی یا ابت آیا ہے۔ اب ان کی باری آئی باپ کی۔ یہ رد عمل ہے۔ اگر دین کی دعوت کا کام کرتے ہو تو کبھی کبھی رد عمل ہر جگہ حلوہ ہی نہیں آئے گا، پتھر بھی تو آئیں گے، جیل بھی تو آئے گی، اور بھی کئی کام ہوں گے۔ تو یہ عید الاضحیٰ سکھاتی ہے۔ یہ رد ایک پہلے منصوبہ بندی کا پلان اور منصوبہ نہ بنا کہ میں جاؤں گا اور یہاں تو مرغا اور حلوے اور سب کچھ موجود ہے اور پھر آخری لفافہ ہی ملے گا۔ یہ سیرت ابراہیمی نہیں ہے، اور یہ بڑی عید سے بغاوت ہے۔ بلکہ تیار کر اپنے آپ کو تیار کر اس بات کے لیے کہ قرآن نے ایک ضابطہ رکھا ہے، لوگوں اور باتیں کرتے رہو تو لوگ عزم کرتے رہیں گے، لیکن آپ یہ بات کرو کہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور مالک مستقل ہے اور وہی غنی بالذات ہے، برطرز خیال قیاس و گمان وہم و وضحت گفت ایم شنیدین خواندہ ایم دفتر تمام گشت بپا یا رسید عمرو ہم چنا در اول وصف تماندہ ایم۔ پھر تو ہو نہیں سکتا کہ پتھر نہ آئیں، پھر تو ہو نہیں سکتا کہ جیل نہ آئے۔ اور میں آیات پڑھتا ہوں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، ایک اللہ کی بات کریں کہ قرآن پاک کے اندر آیت کے لفظی ترجمے میں 14 باتیں لکھی ہیں، ان کو سیکھ اگر عید بنانی ہے، ان 14 باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار اگر بڑی عید سے عید الاضحیٰ کرنی ہے، ورنہ پھر جو سرخی نظر آتا ہے تم کو، جو حسن و جمال، یہ سرخی و پاؤڈر کا ہے سب کمال، پسینہ جو چہرے پہ آ جائے گا تو چیچک زدہ منہ نکل آئے گا۔ اگر یہ 14 باتیں یاد نہیں ہیں تو پھر سرخی پاؤڈر پہ گزارا کر، حلوہ سیوی پر گزارا کر، عید وغیرہ کوئی نہیں ملے گا۔ رہی یہ کہ میں اتنی مہنگی قربانی لاتا ہوں، میں آگے آتا ہوں، میں اتنی مہنگی قربانی لی ہے، مجھے کچھ نہیں ملے گا، نئے ملا اور نئے مسئلے، نئے خبریں کبھی دس، مجھے کچھ نہیں ملے، یہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے باپ کی باری آئی آگے سے، کہتا ہے راغبن، باپ کہتا ہے انت عن آلہتی یا ابراہیم، معلوم یوں ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا ابراہیم، اگر نہیں مانتا تو سن لے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا ہم پتھروں سے مار دیں گے، نکل جا یہاں سے۔ یہ ہے بڑی عید کا پیغام، دعوت کے لیے جا، لیکن تجھے 100% یقین ہو پتھر آئیں گے، 100% یقین ہو گالیاں آئیں گی، 100% یقین ہو یہ مصائب آئیں گے، تیرے راستے میں آئیں گے مصائب بھی، حوادث بھی، ذرا دامن بچا کے ان شراروں سے گزر جانا۔ بڑی عید کا پیغام ہے۔ باپ کہتا ہے سورۃ مریم میں ہے کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو باز نہ آیا نکل جا یہاں سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام علیک، یہاں سے بات شروع ہوئی، ربنا وجعلنا مسلمین، اگر مجھے نکالتے ہو تو السلام علیکم، میں یہ گیا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے تیرے لیے ہدایت مانگوں گا، میں یہ گیا۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ بڑی عید کے تقاضے میں یہ 9ویں کی 10ویں بات ہے کہ بھائی دین کے لیے نکل، یہاں میں یہ حلوہ مانڈے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو گھر سے نکلنے کی بات آ جائے، کنبہ قبیلہ چھوڑنے کی بات آ جائے، خاندان وغیرہ، بلکہ نبی صاحب نے فرمایا ہے، لفظ ایمان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن جو آدمی باپ یا دادا یا کنبہ یا قبیلہ یا خیش اور اقارب اور مفاد اور مکان اور دکان اور ان سب چیزوں کو دین کے لیے چھوڑ نہیں سکتا، پکا بے ایمان ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا لا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں ایماندار نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک میں محمد کے ساتھ محبت والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور ساری مخلوق سے زیادہ نہ ہوں۔ محمد ہیں ہمیں عالم ایجاد سے پیارے،
پدر مادر برادر جان جان اولاد سے پہلے. ایک طرف ایک نبی کا طریقہ ہے، ادھر خود ساختہ ایک بدعت، ایک ناروا کام ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کرے ناراض اللہ کو خوشی کرتا ہے لوگوں کی. تو یہ مومن مسلمان کچھ نہیں، بندوں کا نوکر ہے. کل قیامت میں رب فرمائے گا جا جن کے لیے کر رہا ہے ان سے کہنا تجھے نجات دلوائیں. مصیبت میں بلا کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا انسان ہے، نکل جائے یہاں سے. یہ اعلیٰ مرحلہ آ گیا. نمرود خبر ہو گیا، مگر نمرود کو پائی نہ یہ باتیں بلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی ظالم کو خدائی کی. ہوا یہ بندہ یہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجانے کو کیا آتش قدا روشن. خلیل اللہ کو اس آگ کے انگار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ یہ گلزار میں پھینکا. پھینک دیا آگ میں. یہ آگ میں جانا بھی بڑی عید کی اپنی عادت پیدا کرنا، تیاری کرنا، یہ عید الاضحیٰ کی تقاضوں میں ہے. ہاں جی بالکل ہے. تو یہ تو وہ تو پیغمبر تھے، تو پیغمبر کے ساتھ والا کی امداد ہوتی ہے تو اللہ ان کی بھول کو ان کو حفاظت کرتا ہے. میں ایک آمدی جیسے چلا جاؤں گا، آگ میں کیا تو جل جاؤں گا. وہاں تو اللہ نے یا نار کونی ہوا جب آتش منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا. وہاں تو پھول بن گئے. میرے لیے تو نہیں بنیں گے پر صورت بروج تیرے لیے بھی بنے گی. پوری صورت ہے، اپنی جگہ پڑھیں، یہاں موقع نہیں ہے میرے پاس. پر صورت بروج دین کے لیے تو کام کر رہا ہے. ایک آدمی کو غصہ آ گیا ہے، وہ گالیاں یا کچھ اور کر رہا ہے، تو آہستہ سے انا کا مسئلہ نہ بنا رہا. تو اللہ کی الہیت اور خدا کی رضا کے لیے ادھر ہو جا، تھوڑا ادھر ہو جا. تو ادھر ہو گیا، اس کی ٹکر آ گئی اللہ سے. جب اللہ کی ٹکر آ گئی تو کیا ہوگا پھر؟ سورۃ بروج ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. بادشاہ پکڑتا ہے، جو سجدہ نہیں کرتا آگ میں ڈالتا ہے. ایک عورت کو لایا گیا، کھڑا کیا گیا، اس کے گود میں بچہ تھا. سجدہ کر، اس نے ہاں نہیں کرتی، میں سجدہ کر، اللہ کا جواز نہیں ہے، میں نہیں کرتی. بچہ پکڑ کر آگ میں پھینکا تو عورت کا دل نرم ہو گیا. فاستتا او سجدہ عدد پیش بوتو بانگ زد طفل انی لم اموتو. جب ارادہ کیا کہ بچے کو بچانا ہے، میں سجدہ کرتی ہوں، بچے نے وار دیا وہاں سے. نہیں مر رہا میں، اماں جان تیری گود میں کبھی یہ مزہ نہیں آیا جو آگ میں آ رہا. چلو یہ تو آخری پارے ہیں، پہلی پارے کی بات ہے. پہلے پارے کی یہ تو ہے نا بھائی، دین کا کام کرتے ہوئے حفاظت ہوگی. ہم غیر محفوظ کیوں ہو گئے؟ دین کا کام چھوڑ دیا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. یہاں پیسے ہوں، موٹر سائیکل سے گر بھی جائے تو رکھتے ہیں ہاتھ، یہاں اشتے ہیں، یہاں ہیں. نہ ہوں تو پھر کون پوچھتا ہے؟ یہاں ہم خود خالی ہو گئے. پہلا پارا ہے، پہلا پارا. وہ کہتے تھے بیوقوف ہیں، انو منو تمام نصفہا، بیوقوفوں کی طرح وہ ایمان لائیں. نبی السلام خاموش، صحابہ خاموش. اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر خاموش ہو جا، میں رب جواب دوں گا جو قیامت تک جواب چلتا رہے گا. اب بھی چلتا ہے. وہ تو وقت گزر گئی بات. الا انہم ہم السفہاء، جو بھی قرآن پڑھے گا وہ اب بھی کہے گا کہ یہ ہے بیوقوف جو صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے. تو جواب وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اب یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کے سے دستے دعا ملتا نہیں. یہ ہاتھ اوپر اٹھتے نہیں ہیں. ہم بےایمانی کرتے ہیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، دیہاتوں کا آدمی ہوں، بالٹی اصول نہ کریں تو پھر بھی خیر ہے، لیکن نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو تبدیلی جو آنی چاہیے تھی آج تبدیلی دیکھی، کیونکہ پتہ تھا کہ ایک جماعت پھر پتہ رہے گا عقید ہے. اس لیے آپ بچوں سمیت، بالغ بچوں سمیت اور اپنے سمیت اور پھر سارے کے سارے صوفہ سیٹوں کو اور پکھوں کو اور سب کو چھوڑ کر یہ سب سے پہلے آ گئے مجمع. اس لیے زیادہ اس لیے کہ ایک تو مصیبت آئی ہوئی ہے اور دوسرا مسئلہ ہم تھا. 14 باتیں سیکھنی تھی، 14 باتیں سیکھنی تھی. نکل گئے یہاں سے. جب نکلے تو کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ ہدایت کرے گا. میں یہ گیا. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز ہونے والا تھا زمینوں آسمانوں پر. بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامنے کو ہو صفا ٹھہر. یہاں آ گئے. یہ کوئی صفا اس طرح نہیں تھا جو آج دیکھ رہے ہیں.
یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی کی جستجو میں اس طرف پیغمبر. میں آپ کو راضی کرنے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، قرآن میں آیا ہے. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کو راضی بھی کرنا ہے نا، پھر کہ کہاں رہیں راضی نہ کریں. غیر مزروع وادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. اب یہاں سے پانی کے لیے کبھی یہ سمت جاتی تھی، کبھی یہ سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا جب بچے کا فوراً لوٹ آتی تھی. پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں بٹھایا تھا وہ تپتا ہے. یہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا جاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد شیری کا وہاں جاری. وہاں پر یہ باب زمزم مستل سے یہاں پر حکم مل گیا. بس اس پر بات تو ختم ہو گئی، 20 منٹ ہو گئے. یہاں سے ابراہیم السلام کو حکم مل گیا. یہ ہے میرا خیال 13 پرچہ. اور جلا جا، بیوی کو بتا بھی نہیں میں کدھر جا رہا، بچے کو بتا بھی نہیں میں کدھر جا رہا. آدمی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اور چلا جا کر تبلیغ پر. ابراہیم صاحب باہر نکلے اور نکل کہتے ہیں اللہ ان کو تو کچھ کہنے کی اپنی پروگرام سمجھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تیرے دربار میں تو میں درخواست کر سکتا ہوں. میں درخواست کرتا ہوں 6 باتیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے. یہ بیوی ہے، یہ بچ چلے گئے. اور یہاں آئے تو یہاں تو بنی جرہم کا قافلہ آیا اور خیمے بن گئے اور آبادی بن گئی اور پانی نکلا ہوا ہے اور سب کا نیا نظام ہے. وہیں فرت خوشی میں سر سجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آ گئی سو گئے حضرت. سو گئے. بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، پائے خوشنودی یہ مولا اسی بیٹے کو قرباں کر. اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پائے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. نوجوان ساتھیوں ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے. وجعلنا مسلمین لک سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں فلما سلم ابراہیم السلام نے بیٹے کو زمین پر لگا رہا. اس لفظ سے اسلام قرآن پاک میں 3 طریقوں سے آیا ہے. سین کی زیر بھی آئی ہے اور سین کی زبر بھی آئی ہے اور سین کی پیش بھی آئی ہے. رب نے فرمایا سین کی زیر کے ساتھ لفظ اسلام کو تم مان جاؤ نا، شیطان کو چھوڑو، موبائل کو چھوڑ ادھر رکھ لو، پھر دیکھو سین کی زیر کے ساتھ مان لو اور پھر سین کی زبر کے ساتھ ہی مان لو. یہ 2 کام تم کرو نا، تیسرا کام میں کروں گا، پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سین کی زیر کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فی السلم متفق اور متحد اور یکساں اور مساوی اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی اور مال بھی اور دولت بھی اور بیوی بھی اور بچے بھی اور خواہش بھی اور اقارب بھی اور پڑوسی بھی، سارے کے سارے دین کے ہو جاؤ، سارے دین پورے دین کو مان جاؤ. ایک یہ سین کی زیر ہے. اب یہ اتفاق اور اتحاد اگر یہ اسلام کا معنی ہے تو یہ تو چوروں کا بھی ہے. سب بےمان، سب شیطان، سب باقاعدہ آپس میں متفق ہیں. یہاں اشارے کرتے ہیں، یہاں چپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے. محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ یہاں یہ مارتا ہے اور نظر تو رکھی ہوئی باقاعدہ یہ سب کچھ ہو رہا. اس لیے وہ بھی ہے نا فلما سلم ابراہیم پر سامنے بیٹے کو زمین پر گاڑ دیا. اللہ کی تابعداری میں اتفاق کرو اور پھر یہ 2 کام تم کرو نا. تیسرا کام سین کی پیش والا میں کروں گا. او سلمن فی السماء، سین کی پیش ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں سلم. پھر تم آسمانوں میں ہو، پھر کسی بےمان سے پوچھ کر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی شیطان کے چہرے سے پوچھ کر ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانا بھی کھاؤ اور کوئی فیصلے کرو. پھر تم خود فیصلے والے ہو، پھر تم ملعون، خدا تیرا ہے اگر تو ہے خود. تو محترم سامعین جتنی باتیں ہوئیں، پٹھان بھائیوں، مدرسہ بنانا 1، وہاں پڑھنے والے بھیجنا 2، ان کا تعاقب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے 3، مدرسہ دیکھنا ان کے لیے 4، اور پھر ان کا محاسبہ کرنا 3 باتیں.
پتنی کتنی ہوئی 7، اور ادھر سے باپ کو نصیحت کرنا تو بڑا گمراہ ہے 8، قوم کو کہنا تم گمراہ ہو 9، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ ابراہیم کی سیرت کا میں پابند ہوں، میں صرف سرخی پاؤڈر سے اور سیویوں سے کام نہیں بنے گا، میں پابند ہوں، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو صورت بروج مجھے بتا رہی ہے کہ تجھ پر بھی اللہ کی رحمت آئے گی، تو دل کو ڈرو۔ پتنی کتنے ہو گئے، اور پھر باپ کو خطبہ، اپنے باپ کو خطبہ، پھر حکومت کو خطبہ اور چیلنج، اور پھر ملک چھوڑنا، اور پھر اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑنا جہاں بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر خواب میں دیکھنا اور بیٹے کو زمین پر گاڑ دینا، اور اس کے بعد وہ ذبح ہوئے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ خود ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ تو کلمہ ہے نا، پھر یہ کلمے میں خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کو ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، گوشت سے اور پوش سے اور یہاں کے، یہ ضمنی باتیں آپ جانتی بھی ہیں، اتفاق ہو سنتے پڑھیں، اور زیادہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اور یہ بچے نوجوانوں کی تعداد زیادہ اس لیے ہے کہ آج جمعہ خاص تھا، 14 باتیں تھیں، اس لیے اس کو تعجب نہ کریں۔ میں نوجوانوں کو سب اس گھروں میں کوئی نہیں رہا ہے، سب کے سب آ گئے، اس لیے کہ ہم لوگ تو نہیں رہے